السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے وہ سورہ توبہ 10ویں پارے کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کو بیان فرمایا ہے۔ کل 8 مد اس میں بیان ہوئے ہیں زکوٰۃ کی تقسیم کے سلسلے میں۔ پچھلے 2 جمعوں سے اسی موضوع پر گفتگو چل رہی ہے۔ انتہائی وسیع مضمون ہے، بڑا تفصیل طلب مضمون ہے، مالی عبادت ہے ایک زبردست اور شاندار، ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن ہے، اور اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، چونکہ اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ حقوق العباد کے لیے بڑے ہی اہمیت دیتے ہیں اس کو۔ ایک بار کی اگر حقوق اللہ میں کوئی کمی ہو جائے تو اسے برداشت کر لیا جائے گا، لیکن جو بندوں کے حقوق ہے اگر اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہوگی تو اس کو اللہ تعالیٰ ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ یہ اس وجہ سے بھی بڑی اہم ہے کہ اسلامک فائنینشیل سسٹم جو ہے اس کی بنیاد ہے، یہ بیک بون ہے یہ زکوٰۃ۔ اتنی کثیر تعداد میں مال ہر سال نکلتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے ڈیٹا پیش کیا تھا کہ آج کی جیسی حالات میں بھی جس میں لوگ صحیح طور پر زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود ساری دنیا میں گلوبلی 50 لاکھ کروڑ زکوٰۃ نکل رہی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ اس سے امت مسلمہ کا کس قدر فائدہ ہوتا ہے، کس قدر امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، اور ایک بہترین ابھرتا ہوا مضبوط ہیلتھی معاشرہ، صالح معاشرے کا وجود عمل میں لانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے۔ کیونکہ مالی اور معاشی حالت اگر مستحکم نہیں ہوگی قوم کی تو قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اس لیے ایک بہترین سسٹم اللہ تعالیٰ نے باندھ کر رکھ دیا ہے، جس میں ہر سال ایک بہت ہی بڑے پیمانے پر پیسہ آتا ہے جو صرف اور صرف قوم کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ مصارف زکوٰۃ پر انشاءاللہ تفصیل سے میں آپ کے سامنے بات کروں گا۔ اس سے پہلے مزید کچھ سوالات، جیسے اس سے پہلے آپ کے سامنے سوالات رکھے گئے تھے زکوٰۃ کے متعلق، جو عام طور پر لوگوں کے دل و دماغ میں گردش کرتے ہیں، اس کے کئی ایک سوالات کے جوابات تو میں نے پچھلے 2 نشستوں میں آپ کو دے دیے تھے۔ اب کچھ سوالات ہیں جس کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ شرائط زکوٰۃ کیا ہے؟ 2 شرطیں ہیں اس کی بنیادی زکوٰۃ کی۔ ایک یہ کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ مسلمان اہل ایمان میں سے ہونا ضروری ہے۔ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ غیر مسلمان کو نہیں دی جا سکتی، دیگر اقوام کے لوگ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے، یہ مسلمان ہی کا حق ہے، مسلمان کو دی جائے گی۔ اور دوسری بڑی شرط اس کی یہ ہے کہ مالک بنانا مال کا، ٹرانسفر آف اونرشپ جسے کہا جاتا ہے، جو بھی آپ دے رہے ہیں وہ اپنے پاس رکھ کر صرف نام لگا کر نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ آپ کو اس کے حوالے کر دینا ہوگا، مالک بنا دینا ہوگا،
اس کا جیسا جی چاہے اس کو استعمال کرے وہ مال کو، یہ انتہا سے زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ دونوں شرطوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہے۔ یہ شرط اگر آپ کے سامنے رہے گی تو آپ کی زکوٰۃ صحیح طور پر ادا ہوگی۔ ایک تو مسلمان ہونا دیکھیں آپ، دوسرے اس کو مالک بنانا۔ اب کئی ایک ایسی صورتیں ہیں جس میں آپ کسی کو مالک نہیں بنا سکتے۔ رفاع عام کے بہت سے ایسے کام ہیں دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں، مسجدیں بنانا، مدرسے بنانا، پلیں بنانا، کنویں کھدوانا، مسافر خانے بنانا، قرآن کی نشر و اشاعت کا کام، دعوت و تبلیغ کا کام۔ کئی ایک ایسے کام ہیں جس میں آپ کسی کو بھی مالک نہیں بنا سکتے۔ مالک بنانے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ آپ کوئی بلڈنگ کو، تعمیرات کو مالک نہیں بنا سکتے۔ تو اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ رفع عام کے جتنے کام ہو سکتے ہیں وہ سارے کام اس زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں کیے جا سکتے۔ زکوٰۃ کا مال اس میں خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس کی شرائط ہیں۔ اب کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، وہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ سب کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس کو چاہے زکوٰۃ دے دیں گے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جس کو کے تعلق سے نشاندہی کی گئی ہے کہ ان کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی۔ ان میں سب سے پہلے اصول ہے۔ آپ کے اصول سے مراد ماں باپ اور ان کے اوپر کے جتنی بھی ہوں گے، دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادی، یہ سب جتنے بھی اوپر ہوں گے وہ آپ کے اصول ہیں، جہاں سے آپ آئے ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا ہے فروع، جو نیچے کے جو ہے آپ کے، جس سے جو آپ سے نکلے ہیں، آپ کی نسلوں سے، آپ کی بیٹا بیٹی پوتا پوتی، یہ سب آپ کے فروع ہیں، ان کو بھی آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ تیسرے یہ کہ میاں بیوی، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مال باہر نکلے۔ گھر کا گھر میں اگر رہ جائے گا تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ شوہر بیوی کو دے دے گا، بیوی شوہر کو دے دے گی، ماں باپ بچوں کو دے دیں گے، بچے ماں باپ کو دے دیں گے، تو پھر مال باہر کہاں پھیلے گا؟ یہ تو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ امت ایک بہترین امت بن جائے، ایک اسٹرانگ امت بن جائے، ایک معاشرہ مضبوط ہو جائے معاشی طور پر، تاکہ کام کرنے میں آسانی ہو۔ تو یہ تین چیزیں تو یہ ہے کہ اصول، فروع اور میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ۔ اور چوتھی یہ ہے کہ سید سادات، اہل بیت سے جس کا تعلق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ کا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں آپ کے اہل خاندان کو نہیں دیا جا سکتا۔ اور ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے، جو بعض صاحب نصاب تو ہوتے ہیں لیکن بڑے خستہ حال نظر آتے ہیں لوگ۔ صاحب نصاب ہوتے ہیں، ان کے پاس 7.5 تولے سونا رہتا ہے اور اس کے نصاب کے برابر دوسری چیزیں رہتی ہیں، لیکن حالت ایسی خستہ ہوتی ہے ان کی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا مجبور انسان ہے، اس کو زکوٰۃ سے مدد کر دی جائے۔ اس کو بھی زکوٰۃ سے مدد نہیں کر سکتے آپ۔ جو صاحب نصاب بن گیا، اصول بن گیا اس کے پاس، وہ کنڈیشن پورا ہو گیا، اب اس کو زکوٰۃ سے مدد نہیں کی جا سکتی۔ یہ شرط بھی ضروری ہے۔ اور ایک آخری بات اس سلسلے میں یہ دیکھنی ہے کہ بعض لوگ سودی قرض لے کے اپنے کام کرتے رہتے ہیں، اس کی عادت بنا لیے ہیں اپنی خواہشات پوری کرنے کے سلسلے میں۔ ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت بہت کم ہوتی ہے عام طور پر انسان کو، لیکن اپنی خواہشات پورے کرنے کے لیے فلاں رسم، فلاں چیز یہ کرنے کے لیے سود سے قرض لیتے ہیں اور قرض میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میں تو مقروض ہوں، میری مدد کی جائے زکوٰۃ کی مدد سے۔ تو یہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جو سود میں ملوث ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، سمجھ لینا چاہیے۔ اس کی مدد زکوٰۃ کی مدد سے نہیں ہوگی۔ یہ ساری چیزیں جن میں زکوٰۃ کا پیسہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، یہ سارے افراد کا نام گنا دیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بھی آپ کے سامنے زکوٰۃ کے شرائط کے تعلق سے جو بات بتائی تھی کہ اس میں مالک بنانا ضروری ہے، تو اس میں ایک صورت یہ بھی سامنے آ سکتی ہے کہ میت مر جانے والا، اس کو اگر وہ مقروض تھا تو اس کا قرض ادا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کو اب مالک بنانے کا وقت ختم ہو چکا ہے، وہ اب زندہ نہیں ہے، اس کا قرض ڈائریکٹلی آپ جو ہے ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اس کے کفن دفن کا جو انتظام ہے وہ بھی آپ اس میں زکوٰۃ کا پیسہ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ سارے شرائط ہیں اور یہ ساری باتیں ہیں جن میں زکوٰۃ کا پیسہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ زکوٰۃ کا پیسہ
کس میں استعمال کیا جا سکتا ہے آگے مصارف زکوٰۃ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ میں بتاؤں گا۔ تو یہ ساری چیزوں میں جب زکوٰۃ کا پیسہ استعمال نہیں کیا جا سکتا تو پھر یہ کام کیسے ہوں گے؟ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ آخر اس کو کون ادا کرے گا؟ یہ تو مسلمانوں ہی سے متعلق ہے، بہت سے کام کاج اس میں، مسجدیں بنانا ہے، مدرسے بنانا ہے، قرآن کی نشر و اشاعت کا کام ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہے، اور دیگر ایسے کئی ایک کام ہیں جس میں جو ہے جیسا ماں باپ کی خدمت کرنا ہے ان کو آپ زکوٰۃ سے نہیں کر سکتے، اور اپنی اولادوں میں سے جو ہے آپ زکوٰۃ سے نہیں دے سکتے، میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، تو پھر ان کی مدد کیسی ہوگی؟ ان کی مدد نفلی صدقات کے ذریعے سے ہوگی۔ یہیں پر آ کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فل اسٹاپ نہیں لگا دیا ہے کہ پھر 2.5% دے دو اور چلے جاؤ بری الذمہ۔ لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ نکال دیے اس کے بعد اب کچھ باقی نہیں بچا ہمارے ذمے، اب آنا 1 سال کے بعد، 1 سال تک جو مرتے رہے گا اس کا کون ذمہ داری ہے اس کی؟ جو دواخانوں میں ہے، جس کو ہنگامی ضروریات ہے، ایمرجنسی پیش آ گئی ہے، اس کی ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ اگر آپ زکوٰۃ ادا کر دیے ہیں تو احسان نہیں کرے اللہ تعالیٰ کے اوپر، وہ تو صرف منیمم تھا 2.5%۔ 2.5% اللہ تعالیٰ نے اس لیے لگایا تھا کہ انسان کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے کہ وہ زیادہ اگر مطالبہ کیا جائے گا تو اس سے زیادہ نہیں دے پائے گا۔ آج بھی دیکھیے صرف 2.5% کا مطالبہ ہے، اس کے باوجود بھی وہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں لوگ، بہت سے اس میں سے، تو اس لیے وہ منیمم رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جتنے کام ہیں وہ امت ہی کے تو کام ہیں، اس کو کون انجام دے گا؟ کیا غیر مسلمین آل کے کام کریں گے؟ مسجدیں کون بنائیں گے؟ مدرسے کون بنائیں گے؟ دعوت الدین کا تبلیغ کا کام کون کریں گے؟ اپنے ماں باپ کی خدمت کے سلسلے میں کون پیسہ لگائے گا؟ یہ ذمہ داریاں ہیں ہر مسلمان کی۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے وہ 2.5% سے ہٹ کے، اوپر ہٹ کے سوچے اور نفلی صدقات میں جو ہے اپنا مال لگائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے درجات میں بلندی ہو، یہ ضروری ہے۔ یہاں تک تو بات ہوئی، اب نصاب کا سن لیجئے، نصاب زکوٰۃ کیا ہے؟ کتنی زکوٰۃ دینا ہے یہ پوچھتے ہیں لوگ۔ عام طور پر زکوٰۃ 2.5% ہے، 40واں حصہ، 40واں حصہ ہے 2.5% ہر مال میں سے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خصوصی اس میں کچھ زیادہ ہے، جیسا کہ زمین سے نکلنے والی منرلز اور معدنیات جو ہیں، ہزاروں قسم کے منرلز ہیں زمین سے نکلنے والے۔ آپ کو پتا ہے کہ آج گلف کنٹریز اس قدر مالدار کیسے ہو گئے ہیں، زمین سے اتنے معدنیات، اتنے منرلز، اتنے آئل نکلے ہیں ان کے پاس سے، اتنی گیسز نکلے ہیں کہ وہ اربوں روپے کے مالک بن گئے ہیں۔ تو زمین سے نکلنے والے جو منرلز اور معدنیات ہیں اس پر 20% دینا ہوگا، 2.5% نہیں ہے اس میں، 20%۔ اس لیے آپ کو فری میں دے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بغیر کسی محنت کے، اور آپ کو ایسا ہی نواز دیا گیا۔ اسی طریقے سے زمین سے نکلنے والے جو خزانے ہیں، برآمد ہونے والے خزانے بھی برآمد ہوتے ہیں، کئی وقت سونا چاندی نکل جاتا ہے، کئی چیزیں نکل جاتی ہیں، وہ سب چیزوں پر بھی 5 ہی ہوگا، 20% ہوگا۔ اور ایگریکلچر جو ہے، جو باغبانی کرنے والے جو لوگ ہیں، جو کاشت کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے لیے 2 صورتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر آسمان سے برسنے والے پانی، بارش کے پانی سے اگر کوئی ایگریکلچر کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ 10% دینا ہوگا۔ اور اگر اریگیٹڈ لینڈ ہے، پانی نکال کر نہروں سے لا کر پانی کا پیسہ پے کرنے کے بعد اگر آپ جو ہے ایگریکلچر کر رہے ہیں، کاشتکاری کر رہے ہیں، تو اس میں 5% دینا ہوگا۔ 2.5% نہیں ہے اس میں بلکہ 5% ہے، اور 10% اس میں ہے وہی ایگریکلچر میں جس میں بارش کے پانی سے، قدرتی پانی سے جو ہے زمینوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے بڑھا دیا گیا ہے کہ آپ کا اس میں کوئی زیادہ عمل دخل نہیں تھا، آپ درخت لگا کر چھوڑ دیے اور پانی اللہ تعالیٰ نے برسا دیا، اس لیے 10% آپ کو دینا پڑے گا ایگریکلچر لینڈ میں۔ اسی طریقے سے فارمنگ، جو جانور کی پالن پوشی کرتے ہیں، اس میں چھوٹے جانور جو ہوتے ہیں، بکری وغیرہ، وہ 40 جانور ہو جانے کے بعد 1 جانور آپ کو دینا ہوگا، اور جو بڑے جانور ہے گائے، 25 ہونے کے بعد 1 بچڑا، 1 گائے کا بچہ دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے اونٹ پالنے والے جو لوگ ہیں، 5 اونٹ آنے کے بعد 1 اونٹ نہیں، 5 اونٹ آنے کے بعد نصاب میں آ جائے گا، 1 بکری کا بچہ دینا ہوگا اس کو۔ 5 اونٹ جب اس کو پالے گا تو 1 بکری کا بچہ دینا ہوگا۔ اس طریقے سے فارمنگ کے اوپر حساب ہوگا۔ اور جو ایگریکلچر کرنے والے، جو زراعت کرنے والے، جو باغبانی کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے 1 سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے مال پر۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں، یعنی جس وقت آپ کاشت کاٹیں گے اسی وقت دینا ہوگا۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ 2 وقت بھی کاشت نکالتے ہیں زمینوں میں، 3 وقت بھی کاشت نکالی جا رہی ہے، تو اگر 3 وقت نکالیں گے سال بھر میں تو 3 وقت دینا پڑے گا آپ کو۔ جس وقت کاشت نکالیں گے آپ، کٹائی کریں گے، اس وقت جو ہے اس کی زکوٰۃ ادا کر دینی پڑے گی فوراً۔ یہ تو ہوئی
نصاب کے تعلق سے بات۔ اور ایک بات سن لیجئے کہ عام طور پر جو استعمال کی چیزیں ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ بات آپ کے سامنے اصول پیش کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کس پہ ہے اور کس پہ نہیں ہے، اس سے پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی گئی تھی۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ایسیٹس ہیں اس پر زکوٰۃ ہے، جو ہمارے پاس جو سیونگز ہیں اس پر زکوٰۃ ہے، لوگ سمجھتے ہیں۔ ایک تو سیونگز ہیں، ایسیٹس ہیں، دوسرے آپ کے انویسٹمنٹس ہیں، تیسرے اسٹاکس فار سیل ہیں۔ اسٹاک فار سیل جو ہے بہت بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے، کاروباری لوگوں کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا، اس سے پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات آئی تھی۔ تو یہ تینوں چیزوں پر جو ہے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ آپ کے جتنے بھی سیونگز ہوں گے اور جتنے بھی انویسٹمنٹ، کسی قسم کے بھی انویسٹمنٹس ہوں گے، وہ سب کے آپ مالک ہیں۔ اور اسٹاک فار سیل ہے، جو چیز تجارت کے لیے آپ نے خرید کر لائی ہے اس کے بھی آپ مالک ہیں، ان تمام پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اور دوسرا اصول جس پر زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہے وہ جو فار سیل نہیں ہے بلکہ فار رینٹ ہے، کرائے پر چڑھائے جانے کے لیے کسی چیز کو خریدا آپ نے تو اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور پرسنل بلانگنگز جتنے ہیں آپ کے ذاتی استعمال کی چیزیں، گھر، گاڑیاں اور گھر کے سارے قیمتی ساز و سامان، ان تمام پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک بات جو ہے ذہن میں آتی ہے کہ پرسنل بلانگنگ میں جواہرات بھی تو آتے ہیں اور سونا چاندی اور جیولری بھی تو آتی ہے۔ سونا چاندی سے بنے ہوئے زیورات بھی جو عورتیں پہنتی ہے اس پر تو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا، چاہے وہ پہنی ہوئی ہو چاہے گھر میں رکھی ہوئی ہو۔ دیگر گھر کے چیزوں کی جیسا اس کو ٹریٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو جیولری ہے، جو سونے چاندی سے متعلق ہے، وہ پہنی ہوئی بھی عام طور پر پہنی ہوئی ہوتی ہیں عورتیں، تو کیا پہنی ہوئی ہونے سے زکوٰۃ چلی جائے گی، ساقط ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ غلط فہمی لوگوں کے دلوں میں آ رہی ہے، یہ غلط فہمی نکال دینا چاہیے کہ یہ جو زیورات گھر میں ہیں، جو پہنے ہوئے ہو یا نہ پہنے ہوئے ہو، ان تمام پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی لازمی ہے۔ یہ تمام باتیں زکوٰۃ کے متعلق چل رہی تھی، تمام سوالات کے جوابات آپ کو دیے، لیکن ایک سوال جو بہت ہی تفصیل طلب ہے، مصارف زکوٰۃ، وہ وقت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کیونکہ ایک وقت محدود ہے میرے پاس آپ کے سامنے بات کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ اگلا اور ایک جمعہ رمضان کا رہ گیا ہے۔ آپ سبھی حضرات سے میں اس سے پہلے بھی یہ گزارش کیا تھا کہ ذرا وقت پر تشریف لایا، تاکہ یہ انتہائی اہم ترین موضوع ہے، اس پر گفتگو چل رہی ہے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے۔ اگر میں بات تفصیل کے ساتھ رکھ دوں گا تو ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور آپ کے ملنے جلنے والوں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ تو مصارف زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے سب سے زیادہ مستحق کون ہیں اس پر بھی بتانا ضروری ہے، کیونکہ عام طور پر زکوٰۃ کو ایک بوجھ سمجھ کر ایسے ہی یوں ہی ادا کر دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہوم ورک کی ضرورت ہے، اس کے لیے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین فائنینشیل سپورٹ بنائی ہے مسلمانوں کے لیے، اس کو اگر آپ محنت کر کے صحیح طور پر صحیح یعنی حق جس کا ہے اس تک پہنچائیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ اس کا فائدہ صحیح نہیں ہوگا۔ اور نہ ادا کرنے کی صورت میں کتنی سخت ترین وعیدیں ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلے بیان میں جو ہے بات بتائی جائے گی، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں ادا کریں گے تو کون دیکھ رہا ہے، یا نیتیں بدل دیں گے تو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ بات سمجھ لینا چاہیے۔ وہ عالم الغیب ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور ہے، آپ کے دلوں کے حالوں سے واقف ہے، یعنی آپ کی نیت جیسے ہی بدلی اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جائے گا۔ کسی چیز کو آپ نے کرائے پر دینے کے لیے خریدا تھا اور نیت آپ کی بعد میں یہ ہو گئی کہ میں اس کو قیمت اچھی آ رہی ہے بیچ دوں گا، تو اس وقت سے اس کے اوپر اس کی ویلیو کے اوپر زکوٰۃ شروع ہو جائے گی، چاہے وہ آپ کسی کے سامنے کہے ہو یا نہ کہے ہو۔ آپ کے دل میں جو بات آئی ہے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، اور اس کی زکوٰۃ میں زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے میں نے بتایا تھا کہ کرائے پہ دینے والی اشیاء پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو فور سیل کی ہے اس میں زکوٰۃ ہے، تو قیمت میں جو ہے کافی اضافہ ہو جاتا ہے، زکوٰۃ بھی کافی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں اگر کوئی صحیح طریقے سے احتیاط سے کام نہیں لے گا اور صحیح زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو آج تو ہو سکتا ہے اس کی پکڑ نہ ہو، لیکن مرنے کے بعد جو دوسروں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت برباد کر کے اگر جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس کا تو عذاب کا سلسلہ یہیں سے شروع ہو جائے گا جیسا ہی موت آئے گی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری طور پر زکوٰۃ کو ایک عبادت کے طور پر اچھے طریقے سے سیکھ کر صحیح ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا گیا ہے اور سنا گیا ہے اس پر عمل کرنا آسان کرے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ خاص طور پر ماہ رمضان میں جو ہم نے جو عبادتیں
کی ہیں اس کو بے حد و حساب قبول فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرما دی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔